नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल काफ़ बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 50। वाइज़ और याद करो जब कुलना हमने कहा लिल मलाइकति इसजुदू फ़रिश्तों से तुम सजदा करो ले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फसाजदू तो उन्होंने सजदा किया इल्ला मगर इबलीस ने न किया। काना वो था मिनल जिन्ने जिन्नों में से फ़ासा का पस उसने नाफरमानी की अन अम्र रब्बे अपने रब के हुक्म की। आफ़तत्ताख़िज़ूनहु क्या फिर भी तुम बनाते हो उसको व ज़ुर्रियतहु और उसकी औलाद को औलिया दोस्त मिन दूनी मेरे सिवा मेरे अलावा वहुम और वो हालांकि वो लकुम तुम्हारे उदुव्वुम दुश्मन है बेसा बुरा है वो शैतान लिज़्ज़ालिमीना ज़ालिमों के लिए बदल के तौर पर अल्लाह के मुकाबले में। आयत नंबर 51। मा अशहतुहुम नहीं मैंने हाज़िर किया था उनको खल्क़ समावाते आसमानों की पैदाइश में वल अर्ज़े और ज़मीन की पैदाइश में वला खल्क़ अनफुसिहिम और ना उनकी अपनी ही पैदाइश में वमा कुन्तु और नहीं हूँ मैं मुत्ताहिदल मुज़ल्लीना बनाने वाला गुमराह करने वालों को आज़ुदा बादू यानी मददगार। आयत नंबर 52। व यौमा और जिस दिन यकूलो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे नादू तुम बुलाओ शुरकाए अल्लज़ीना मेरे उन शरीकों को जिनका ज़ाम तुम दावा करते थे फ़दऊहुम तो वो बुलाएंगे उनको फ़लम यस्तजीबू सो नहीं वो जवाब दे सकेंगे नहीं जवाब देंगे लहुम उनको वजअलना और हम बना देंगे बैनहुम उनके दरमियान मौबे का हिलाकतगाह। आयत नंबर 53। वरा अल मुजरिमीना और देखेंगे मुजरम लोग वरा अल मुजरिमीना नन्नार और देखेंगे मुजरम लोग आग को फ़ज़न्नु तो वो गुमान करेंगे अन्नहुम के बेशक वो मवाक़िउहा गिरने वाले हैं उसमें वलम यजदू और नहीं वो पाएंगे अनहा उससे मसरफ़ा फिरने बचने की जगह। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 50। व इज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम फसजदू इल्ला इब्लीसा। अल्लाह फरमाते हैं जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा फसजदू तो उन सब ने सजदा किया इल्ला इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। काना मिनल जिन्ने इब्लीस जिन्नों में से था इब्लीस जिन्नों में से था यानी कुरान ने इसकी सराहत से वादे कर दिया कि शैतान फ़रिश्ता नहीं था। फ़रिश्ता अगर होता तो हुक्म इलाही से सरताबी की उसको मजाल ही ना होती अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ना करता क्योंकि फ़रिश्तों की सिफ़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई है सूरत तहरीम आयत नंबर 6। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका अल्लाह उनको हुक्म देते हैं। इस सूरत में ये इश्काल देता है अगर वो फ़रिश्ता नहीं था तो फिर अल्लाह के हुक्म का वो मुखातिब ही नहीं था क्योंकि उसके मुखातिब तो फ़रिश्ते थे। अल्लाह ने सजदा फ़रिश्तों को हुक्म दिया था उन्हीं को सजदा का हुक्म दिया गया था। इसका जवाब ये है
کہ فرشتوں کے علاوہ شیطان کو بھی مستقلاً حکم تھا اور سجدہ آدم کے حکم کے ساتھ اس کا مخاطب کیا جانا قطعی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، قال ما مانعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تو پھر تو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے منع کیا؟ کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ففسق کے معنی ہوتے ہیں نکلنا۔ چوہا جب اپنے بیل سے نکلتا ہے تو کہتے ہیں فسقت الفارۃ من حجرہا، چوہا اپنی بیل سے نکل آیا۔ شیطان بھی سجدہ تعظیم اور تحیہ کا انکار کر کے رب کی اطاعت سے نکل گیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر، اللہ فرماتے ہیں کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، جب کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ یعنی کیا تمہارے لیے یہ صحیح ہے کہ تم ایسے بندے کو اور اس کی ذریت کو، اولاد کو دوست بناؤ جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کا دشمن تھا، تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہارے رب کا بھی نافرمان ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اس شیطان کی اطاعت کرو؟ کیا یہ بہتر ہے؟ بئس للظالمین بدلا، وہ شیطان ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی دوستی کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت اور اس کی دوستی جو اختیار کی ہے، تو یہ بہت ہی برا بدل ہے جس کو ان ظالموں نے اپنایا ہے۔ آیت نمبر 51، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں گواہ حاضر کیا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں ان کو حاضر کیا تھا۔ یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش اور اس کی تدبیر میں، بلکہ خود ان شیاطین کے پیدائش میں نے ان سے یا ان میں سے کسی سے کوئی مدد حاصل نہیں کی۔ یہ تو اس وقت موجود بھی نہیں تھے، پھر تم اس شیطان اور اس کی ذریت، اس کی اولاد کی پوجا یا ان کی اطاعت کیوں کرتے ہو، ان کی بات کیوں مانتے ہو، اور میری عبادت اور اطاعت سے تمہیں گریز کیوں ہے، جب کہ یہ مخلوق اور میں سب کا، یہ مخلوق ہیں اور میں سب کا خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو بازو یعنی مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ میں ان کو مددگار بھی کیسے بناؤں؟ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو مددگار بھی کیسے بناؤں جب کہ یہ میرے بندوں کو گمراہ کر کے میری جنت اور میری رضا سے، میری مرضی سے روکتے ہیں، میرے احکامات سے روکتے ہیں۔ آیت نمبر 52، وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور جس دن اللہ رب العزت فرمائیں گے پکارو میرے ان شریکوں کو جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، فَدَعُوهُمْ، پھر وہ ان کو پکاریں گے، فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، مگر وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکیں گے، کوئی جواب نہیں دیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت گاہ بنا دیں گے۔ موبقن کے ایک معنی حجاب یعنی پردے اور آڑ کے ہیں، یعنی ان کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے مابین آپس میں عداوت ہوگی، اور اس لیے کہ عرصہ معاشر میں یہ ایک دوسرے کو نہ مل سکیں گے۔ بعض کہتے ہیں یہ جہنم میں پیپ اور خون کی مخصوص وادی ہے
جس کے ذریعے سے ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، اور بعد نے اس کا ترجمہ مہلک یعنی جائے ہلاکت یا ہلاکت کیا ہے، جس طرح کے ترجمے سے واضح ہے، یعنی یہ مشرک اور ان کے مذمومہ معبود یہ ایک دوسرے کو مل ہی نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت کا سامان اور ہولناک چیزیں ہوں گی۔ آیت نمبر 53، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو یقین کریں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں اور وہ اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ جس طرح بعض روایات میں ہے کہ کافر بھی 40 سال کی مسافت پر ہوگا، تو جب جہنم کو دیکھ لے گا تو یقین کر لے گا کہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ رکھیں اور جنت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔